وہ کھانا جس میں گندگی گر جائے. میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا. فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو، باقی استعمال کر لو. یعنی اگر ٹھنڈا ہے گھی جمع ہوا ہے یا تھوڑا بہت نرم ہے تو یہ تو کہ آئل ہم یوز کرنے لگے تو الگ بات ہے، لیکن اگر گھی جو ہوتا ہے اس میں اگر چوہا گرے بھی تو ایک خاص جگہ تک ہی رہے گا. اگر اوپر اوپر پھرتا گھومتا رہے تو اوپر سے ہٹا دیں تو نیچے کی لیئر استعمال کریں. اگر درمیان میں کہیں ہے تو اس ایریا کو نکال باہر کریں، باقی ایریا صاف ہے. کچھ غذائیں حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، جن میں کچا لہسن اور پیاز. خصوصاً اس وقت اگر انسان جب مسجد میں آئی عبادت کے لیے بیٹھے تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ میں سے اسمیل آتی ہے اور اس اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فرشتے پھر دور ہو جاتے ہیں. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے. یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے، یعنی وہ کھانے پینے میں مشغول رہے، مسجد نہ آئے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابھی تک ہم واپس نہ لوٹے تھے کہ خیبر فتح ہو گیا. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لہسن کے درخت پر گر پڑے اور لوگ اس دن بھوکے تھے، تو ہم نے بہت زیادہ لہسن کھا لیا. پھر ہم مسجد کی طرف آئے تو آپ نے بدبو محسوس کی. آپ نے فرمایا جس نے اس خبیث درخت سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو لوگ کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام ہو گیا، یعنی آپ نے منع کیا تھا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جسے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن یہ لہسن کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے ناپسند ہے. یعنی مکروہ کہہ سکتے ہیں، ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں. پھر بدبو والی جو اور کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور بدبو والی کچی سبزیاں کھانے سے منع کیا ہے. یعنی صرف لہسن ہی کی بات نہیں، کوئی بھی سبزی ایسی ہے جس کو کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے تو اس سے منع کیا. ہمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھا لیا. آپ نے فرمایا جو اس بدبودار درخت میں سے کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے بعض اوقات لہسن کھانا پڑتا ہے یا کچا کھانے کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر سوکھا دھنیا کھا لیا جائے تو بھی منہ کی اسمیل ٹھیک ہو جاتی ہے، یا پھر اگر نمازوں کے اوقات قریب ہیں تو اس میں نہ کھایا جائے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ہر قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، یعنی سبز. آپ نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے بارے میں دریافت کیا. اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں. وہاں ایک صحابی موجود تھے. آپ نے فرمایا اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا پسند نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا کھا لو، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی جس سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی ہوتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص طور پر اس کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے تمہیں نہیں کرنی ہوتی، یعنی فرشتوں سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر اگر عبادت کا وقت ہو تو اس وقت بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں. تو آپ نے کھانے سے منع نہیں کیا، آپ نے کہا کہ تم کھا لو. جو دوسرا شخص نہیں کھا رہا تھا شاید اس وجہ سے نہ کھا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے نا.